بہت سی مثالیں ہیں ماضی کی. معین الدین خان صاحب کو ایک دفعہ نواز شریف صاحب شاید لے کر آئے تھے, انہوں نے چیئرمین ایف بی آر ان کو لگا دیا. ان کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ یہ جو اسمگلڈ وہیکلز ہیں یہ بڑی اسلام آباد میں پھرتی ہیں, چیک کرو کہ کتنی اس میں سے ٹیکس پیڈ ہیں اور کتنی چوری کی آئی ہوئی ہیں. انہوں نے ایک ٹیم جو ایف بی آر کی, پارلیمنٹ کا سیشن ہو رہا تھا, ایف بی آر کے اندر بھیج دی ٹیم. اتنا شور مچایا پارلیمنٹیرین نے کہ آپ نے ہمارا استحقاق مجروح کیا, اور پتہ یہ چلا کہ 90% آف دی پارک وہیکل ود ان دی پارلیمنٹ وہ نان ڈیوٹی پیڈ تھی, اسمگلڈ وہیکلس تھیں. معین الدین خان کو چیئرمین ایف بی آر سے چھٹی کرا دی, پرائیویٹ سیکٹر سے آئے تھے, پروفیشنل آدمی تھے, جیسے آپ کو پروفیشنل وہ لے کر آئے ہیں کہ آپ ٹیکس بڑھائیں گے. تو وہ پارلیمنٹیرین نے کہا ہماری اسمگلڈ وہیکل چیک کرتا ہے, اس کی چھٹی کرا دو. تو یہاں یوز آف ٹیکنالوجی بھی ہے اور ول بھی ہے. شاید ایک وہ جو پولیٹیکل اونرشپ ہے وہ تو عمران آپ کو دے دیں, باقی کام آپ کو ٹیکنالوجی, انوویشن, دیکھیں تھاٹ پروسیس وہ آپ کو دینا میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا, پہلے بھی کہا تھا شاید آپ کسی اور پروگرام میں, کہ دیکھیں ایک تو ٹرسٹ کا بلڈ اپ ہے, دوسرا آج کے زمانے میں چاہے ہم چاہیں یا نہیں چاہیں, اب یہ ساری جو کارروائی ہے اب یہ آج استعمال ہو رہا ہے موبائل فون اور یہ سیل فون, آگے شاید بینک اکاؤنٹ بھی اس کے تھرو ہی آپریٹ ہوں. تو اگر ہم آگے کی فورسی کریں تو ٹیکنالوجی ہی ہمارا ہتھیار ہے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے. آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ ہے؟ اچھا اس میں آتا ہوں. میں آپ کو مثالیں ساتھ ساتھ کوٹ کر دوں. طارق اقبال خان یہ این آئی ٹی کے چیئرمین رہے, ان کو کچھ عرصہ ایف بی آر میں بھی لگایا گیا تھا. وہ کہتے تھے کہ یار یہ انہوں نے نا ایک ٹیکس نمبر رکھا ہوا ہے, ایک جی ایس ٹی والوں کا نمبر رکھا ہوا ہے, ایک انکم ٹیکس کا نمبر رکھا ہوا ہے, تو ایک کامن ٹیکس آئیڈینٹیفائر بناتے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں جی یہ سی این آئی سے ہی نمبر ہے, نادرا والوں نے بنا دیا ہے, تو کیوں نہیں ہم اسی کے اوپر کرتے. یہ میں بات کر رہا ہوں پچھلے کوئی مڈ 90s تقریباً 12-15 سال پرانی بات ہے, یہ مڈ 90s کی. وہ آج تک 20 سال سے ہم باتیں ہی کر رہے ہیں. انہوں نے سسٹم بنا لیا جی نیکسس, ہم نے تو کمپیوٹرائز سسٹم بنا دیا, پتہ نہیں نیکسس کا کیا نام تھا. اب تو آپ شبر زیدی سے جائیں گے, موبائل لے کر آئیں گے تو میں شبر زیدی سے بھی پوچھوں گا, آپ سے بھی پوچھوں گا. میں آج بھی موبائل لے آتا ہوں, کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہاں سے لے آئے. تو وہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں پہلی بات سی این آئی سی اور جو ٹیکس نمبر ہے وہ ایک ہونا ہے, وہ اس کی طرف آگے بڑھنا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ سارے سی این آئی سی سب ٹیکس پیئر ہوں گے تو یہ بھی میں غلط کہوں گا. یہ غلط ہوگا اس لیے کہ اس میں بہت سارے ایگریکلچرلسٹ ہیں, بعض لوگ نان ٹیکس پیئر ہیں, بعض یو کین ٹریک ٹرانزیکشن تھرو سی این آئی سی. جی اچھا دیکھیں, میں اب جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو اندر آ گیا ٹیکس میں اس کو آپ نچوڑ لو, اس کو جتنا مرضی چوری بے روزی, بکرا آ گیا اس کو خراب کر لو, اور جو باہر کھڑا ہوا ہے وہ باہر کھڑا ہوا ہے, وہ پیسے دے کے بچ جاتا ہے. اچھا اس میں میں آدمی کی بات نہیں کر رہا تھا. آدمی ایک تو آدمی ہے بچ جاتا ہے, وہ تو ایک الگ ایشو ہے. جو بنیادی طور پہ جو فرق پڑتا ہے وہ یہ کہ جو اکنامک ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں, لیکن نا میں بھی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں, آپ بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, کوئی چیز خرید رہی ہے, کوئی چیز بک رہی ہے, کوئی ہوٹل چل رہا ہے, کوئی ریسٹورانٹ چل رہا ہے. اکنامک ٹرانزیکشن کا کوئی لنکیج ٹیکس کلیکشن کے ساتھ نہیں ہے. امریکہ میں جب آپ یا کسی اور باہر کے ملک میں کوئی اکنامک ٹرانزیکشن کرتے ہیں ایک سرٹن لیول سے آگے, تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی بٹن جل جاتا ہے کہ یہ وہ آدمی ندیم ملک صاحب ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, یہ پتہ کریں کہ ان کا ٹیکس میں یہ پوزیشن کیا ہے. جب تک آپ یہ ٹرانزیکشن کا اکنامک ٹرانزیکشن کو لنکیج نہیں کریں گے ایف بی آر کے ساتھ اور سسٹم کو لنکیج نہیں کریں گے, یہ آئسولیشن میں چلنے والا کام نہیں ہے. میں ہوں گا نہیں ہوں گا, کوئی اور ہوگا آج, مگر یہ الٹیمیٹلی ہمیں جانا ہے. دیکھیں میں آج ریٹرن فائل کرنے کے بعد والی چیزوں میں جاتا ہوں, ریٹرن سے باہر کی جو چیز ہے وہ کسی کو نہیں پتہ, وہ سب باہر ہے, بلیک اکنامی ساری باہر ہے. تو ہمارا جو زور ہونا چاہیے وہ اس پہ ہونا چاہیے جو اندر آ گیا اس کو عزت دو, مگر جو باہر رہ گیا اس کو تو کم از کم اندر لانے کی کوشش کریں. یہاں پہ ہماری کمی بیشی رہی ہے.